ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمتوں کا عشرہ تھا، وہ ہم سے رخصت ہوا، اور اب یہ دوسرا عشرہ شروع ہوا جو مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس عشرے میں ویسے تو پورے رمضان ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخششوں کی بارشیں نازل ہوتی رہتی ہیں، لیکن خاص طور سے یہ عشرہ، یہ بیچ والا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ ویسے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک میں جن 4 کاموں کو کرنے کا حکم دیا، ان میں سے ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ ماہ رمضان میں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کیا کرو۔ لیکن اب یہ خاص طور سے یہ جو بیچ والا جو یہ 10 دن کا یہ ایک عشرہ ہے، اس عشرے میں اپنے رب کو منانے کا بڑا اچھا موقع ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آدمی پریشان ہو جائے اور پریشانی کا کوئی حل نظر نہ آئے، وہ ڈاکٹروں سے بھی رجوع کر لے، ہوشیار لوگوں سے بھی بات چیت کر کے دیکھ لے، عاملوں سے بھی مل کر کے دیکھ لے، لیکن اس کی پریشانی کا کہیں حل ہوتا ہوا نظر نہ آئے، بلکہ بہت سی مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ پریشانی ہے کیا۔ تو ایسے موقع پر بندے کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی پریشانی آئی ہے اس کا تعلق کہیں نہ کہیں میرے گناہوں سے ہے۔ جب سارے دروازے بند نظر آئیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے آ جانا چاہیے، اور خود بخود اس کے بعد میں راستہ کھلتا ہوا نظر آتا ہے۔ بیمار ہیں یا رزق کی تنگی کا معاملہ ہے یا گھریلو پریشانی ہے، اپنے آپ راستہ کھلتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو عام توبہ کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، فرمایا اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی توبہ کرنے والا بندہ کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ بندہ اپنا رخ اللہ کی بارگاہ کی طرف کرے، اپنی خواہشات سے منہ موڑ لے، تو پھر خود بخود اس کے لیے کامیابی آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ تو ایک عام توبہ ہے جو سب کو توبہ کی دعوت دی گئی، اور اس کے بعد میں ایک خاص توبہ کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا اللہ نے اپنے خاص بندوں کو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والوں اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ اللہ نے یہاں پر توبہ نصوح کرنے کا حکم دیا۔ یہ توبہ نصوح کیا ہے؟ توبہ نصوح کا مطلب یہ ہے کہ بندہ نیکی پر اس قدر جم جائے کہ پھر گناہ کی طرف بالکل مائل نہ ہو، گناہ پہ قدرت مل جائے، سارے راستے ایک دم کھلے ہوئے ہوں، اس کے باوجود بھی گناہ کی طرف نہ جائے، اللہ کی رضا کے لیے گناہ کو بالکل ترک کر دے، تو اس کا نام ہے توبہ نصوح۔ اب اگر کوئی بندہ یہ توبہ نصوح کر لے تو اللہ کیا دیتا ہے؟ اس کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا کہ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں بہیں۔ یعنی جب تم توبہ نصوح کرو گے سارے گناہوں کا بوجھ تمہارے اوپر سے اتر جائے گا۔ جب گناہوں کا بوجھ سر سے اتر جاتا ہے تو ویسے ہی آدمی اتنا فریش ہو جاتا ہے اور اتنا خوش ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں اللہ کی جو نعمتیں ملتی ہیں وہ تو الگ ہے۔ اور آگے ایک آیت کریمہ تو ایسی ہے کہ بندہ اس کو پڑھے تو جھوم جانا چاہیے۔
کون بندہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ اللہ مجھے اپنا محبوب بنا لے؟ اب یہ محبوبیت کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اللہ محبوب بنا لیتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور کیا کرتا ہے وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ پسند رکھتا ہے ستروں کو۔ یعنی جب توبہ کرو گے گناہوں کا میل دور ہو جائے گا، تم سترے ہو جاؤ گے تو اللہ تمہیں پسند کرے گا اور تمہیں پاکیزگی نصیب کرے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اس کا ایک ایک لفظ اتنا میٹھا ہے اور اتنا شیریں ہے کہ بندہ اگر اس کی چاشنی کا اندازہ کر لے تو کبھی بھی اس چیز کو ترک نہ کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہے۔ کتنی بڑی بشارت ہے، توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہے۔ والتائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اور توبہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ کتنی بڑی بشارت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب توبہ نصوح کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا توبہ نصوح یہ ہے کہ توبہ بندے کا دل اس پر نادم ہو گناہ کے اوپر، بندے کا دل گناہ پر نادم ہو، زبان سے ہر وقت استغفار کرتا رہے، باقی تمام اعضاء کو گناہوں سے بچاتا رہے، اور بندہ دل میں پختہ ارادہ کر لے کہ اب کبھی بھی میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اس کا نام ہے توبہ نصوح۔ جب عام طور پر توبہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ توبہ کر لو تمہارا کام بن جائے گا، تو لوگ توبہ استغفار کی تسبیح ہاتھ میں لے لیتے ہیں، روزانہ 100 مرتبہ پڑھتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور پھر ایک مہینے کے بعد میں آ کے کہتے ہیں مہینے بھر سے میں توبہ کر رہا ہوں پھر بھی کچھ نتیجہ نہیں نکل رہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ توبہ کا مطلب سمجھتے ہیں زبان ہلا دینا، زبان ہلانا یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کیا ہے؟ حضرت حسن بصری نے بتایا گناہ پہ نادم ہو اور توبہ میں مصروف رہے، اعضاء کو گناہوں سے بچائے، پورا ارادہ کر لے اب میں یہ گناہ کبھی بھی نہیں کروں گا، اس کا نام توبہ ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں استغفر اللہ، اب آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے آپ کون سے گناہ سے توبہ کر رہے ہیں اور وہ گناہ کو دوبارہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، آپ کے دل کے ارادے کیا ہیں۔ توبہ جب کریں تو یہ پورا ارادہ ہونا چاہیے مجھ سے یہ بھی گناہ ہوا، یہ بھی گناہ ہوا۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب بندہ توبہ کرے تو اپنے گناہ کو ظاہر رب کی بارگاہ میں کرے، اے اللہ مجھ سے نمازیں قضا ہو گئی، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اس کے بعد میں ان نمازوں کو ادا کرنے میں لگ جائے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو ستایا ہے اس سے معافی مانگ لے اور اللہ کی بارگاہ میں، یہ توبہ کا مطلب ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو محمد سہل تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں انسان پر توبہ سے بڑھ کر کوئی شے لازم نہیں ہے، یعنی توبہ اتنی ضروری ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی شے لازم نہیں، اور توبہ نہ کرنے سے بڑھ کر کوئی عذاب بھی نہیں۔ یعنی بندہ اگر توبہ نہ کرے نا یہ اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ بہت سارے لوگ گناہوں پہ گناہ کرتے ہیں، گناہوں پہ گناہ، تو اس کا مطلب یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے اندر گرفتار ہو چکے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے توبہ کرنے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، توبہ کے ارکان کیا ہیں؟ تو اس کے لیے شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں توبہ کے یہ 6 ارکان ہیں۔ پہلا رکن یہ ہے اپنے گناہ کا اقرار کرنا، مجھ سے گناہ ہوا ہے مولا، میں نے یہ گناہ کیا، میں تیری بارگاہ میں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں نفس پر ظلم کا اعتراف کرنا، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اسی لیے کہا گیا نا جب اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو اللہ کی بارگاہ میں آؤ، یعنی توبہ کے لیے رب کی بارگاہ میں آؤ، تو اقرار کرے مولا میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، کیونکہ بندہ گناہ کرتا ہے تو کسی اور کا کچھ نہیں بگاڑتا ہے، اپنا ہی بگاڑتا ہے وہ۔ اور تیسرا کام خواہش کی تکمیل پر نفس پر اظہار ناراضگی، یعنی جو بری خواہش پوری کرنے کے لیے گناہ کیا ہے نا، اب نفس کو ڈانٹے کہ تو نے کیوں یہ برا کام کرنے کے لیے مجھ کو آمادہ کیا، نفس کا حساب لے۔ اور چوتھا کام کیا کرے؟ بد عملی کو ترک کر دے، بد عملی کو بالکل ترک کر دے۔ اگر بد عملی کو ترک نہیں کرتا تو توبہ مکمل نہیں ہے۔ پانچواں کام یہ کرے جہاں تک ممکن ہو حلال روزی استعمال کرے، کیونکہ حلال روزی یہ نیک لوگوں کے اعمال کی بنیاد ہے۔ عام طور پر جو آج کل گناہ زیادہ ہو رہے ہیں، اگر آپ بہت گہرائی میں جائیں گے نا، اس کی سب سے بڑی ایک وجہ یہی ہے ہمارا جو پیٹ میں جانے والا لقمہ ہے نا وہ پاکیزہ نہیں رہ گیا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے پیٹ میں لقمہ جاتا ہے اور پھر وہ خون بنتا ہے، وہ خون پورے بدن میں سپلائی ہوتا ہے، تو جب وہ لقمہ حلال کا نہیں ہے تو اس سے جو خون بنا ہے
اور پورے بدن میں وہ خون سپلائی ہوا ہے تو کیا ہوگا؟ ٹنکی کے اندر اگر چوہا مار کر کے ڈال دیا جائے تو جتنی ٹوٹیاں سب سے گندا ہی تو پانی نکلے گا. تو حرام کا لقمہ جب پیٹ میں گیا ہے آنکھوں سے بھی گناہ نکلے گا, کانوں سے بھی گناہ, زبان سے بھی گناہ, ہاتھوں, سارے اعضاء گناہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ پیٹ کی جو ٹنکی ہے اس کے اندر کوئی گندگی نہ ڈالے تاکہ ہمارے اعضاء سے کوئی گندی چیز باہر نہ نکلے. یہ گناہ سے بچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اور اس کے بعد میں چھٹی چیز ہے گزشتہ گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہونا. بندہ جب تک شرمندہ نہیں ہوگا اس وقت توبہ توبہ نہیں ہے, کیونکہ توبہ کا سب سے بڑا رکن ہے شرمندگی. بندہ گناہ کر کے اس کے بعد میں فخر کرے ارے میں نے تو یہ کر لیا ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ توبہ نہیں کر رہا ہے. فرمایا گیا کہ ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے, ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے. اگر بندہ واقعی اپنے گناہ پہ نادم ہو تو یہ سچی ندامت ہے کہ وہ جس فعل پر نادم ہے دوبارہ وہ کام کبھی بھی نہ کرے. تو ندامت یہ توبہ کا بڑا اہم رکن ہے, بڑا اہم رکن ہے. اگر اس رکن کے اندر اگر کمی ہو جائے تو بندے کی توبہ کبھی بھی سچی نہیں ہو پائے گی. اب ایک سوال یہ ہے کہ گناہ جو ہو گیا ہے اس کی تلافی کیسے کریں, گناہ کی تلافی کا طریقہ کیا ہے؟ تو فرمایا گیا جب بندہ توبہ کے مرتبے پر فائز ہو تو اس کو چاہیے کہ ہمیشہ غمگین رہے, اپنے دل کے اندر غم کرے کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے, اور جتنا جہاں تک موقع ملے نیک اعمال کا موقع جو ہے وہ ضائع نہ کرے. کیونکہ بندہ اگر گناہ کرنے کے بعد نیک کام نہیں کرے گا تو دوبارہ پھر گناہ کی زندگی کی طرف پلٹتا ہوا نظر آئے گا. حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر عقل مند آدمی اپنی زندگی کے باقی جتنے ایام ہے وہ اگر اپنے گناہوں پر روتے ہوئے گزار دے تو یہ بھی کم ہے, تو یہ بھی کم ہے. کیونکہ موت کے وقت تک بندے کو اپنے گناہ کے غم کے اندر مبتلا رہنا چاہیے. اب غم میں مبتلا رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اگر وہ احساس نہیں ہوگا تو دوبارہ گناہ کی طرف پلٹ جائے گا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تم سے کوئی برا کام ہو جائے تو فوراً نیک کام کر لو, فوراً نیک کام کر لو. اگر برائی تم نے چھپ کے کی ہے تو نیکی بھی چھپ کے کر لو, اور اگر برائی تم نے لوگوں کے سامنے کی ہے تو نیکی بھی سامنے کر لو, تاکہ جو نیکی تم کر رہے ہو وہ تمہارے گناہ کو مٹا کر کے رکھ دے. اور حضرت سیدنا معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ برائی کے بعد نیکی کرو, یہ نیکی برائی کو مٹا دیتی ہے. یہ قرآن پاک کے نص سے بھی ثابت ہے کہ نیکی کرنے سے صغیرہ گناہ مٹ جایا کرتے ہیں. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین, جو ایمان لائے اچھے کام کیے ضرور ہم انہیں نیکوں میں شامل کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں میں شامل کر دے, کتنی یہ خوشی کی بات ہے. اور اب اس کے بعد میں توبہ کے لیے کتنی چیزیں شرط ہیں, توبہ کے لیے کتنی چیزیں شرط ہیں. تو اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے کئی باتیں بتائیں, ان میں سے چند چیزیں یہ ہیں کہ بندے پر فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے. دوسری بات, اگر گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس پر ڈٹا ہوا نہ رہے, اصرار نہ کرے, چھوڑ دے اس کو. تیسرا کام یہ کرے کہ اس گناہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ کر لے. چوتھا کام, جو کوتاہی ہوئی ہے اس پر شرمندگی کا اظہار کر دے. پانچواں کام یہ کرے کہ موت تک نیک کاموں پر ڈٹنے کا پختہ ارادہ کر لے. اور پھر چھٹا کام یہ کرے کہ گناہ ہونے پر جو عذاب ہوتا ہے اس عذاب سے بھی وہ ڈرتا رہے. اور ساتواں کام یہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی امید رکھے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا رہے. ایک جگہ روایت میں آتا ہے کہ موت کا فرشتہ جب کسی بندے کے سامنے ظاہر ہو کر اسے بتاتا ہے کہ تیری زندگی کی صرف ایک گھڑی باقی رہ گئی ہے اور تو آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی اس گھڑی کے اندر تاخیر نہیں کرے گا, اب تیری موت بالکل قریب آ گئی ہے. جب حضرت ملک الموت آ کے بتاتے ہیں تو پھر بندہ افسوس کرنے لگتا ہے اور
حسرت میں مبتلا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کاش اس مشکل گھڑی سے نکلنے کے لیے اس کے پاس میں دنیا کی ابتدا سے انتہا تک خزانے ہو، یعنی جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک جو جتنی بھی ساتیں، جتنے خزانے، سارے خزانے مجھ کو مل جائیں، اور باقی جو ایک گھڑی اور میری ہے اس کے اندر ایک گھڑی اور میں بڑھا دوں تو سارے خزانے دینے کے لیے تیار ہوں۔ بتاؤ کتنی بڑی بات ہے، ساری دنیا کے خزانے اس کو مل جائیں، وہ کہہ رہا ہے ایک گھڑی میری زندگی کی باقی رہ گئی ہے، ایک گھڑی اور اگر بڑھانے کے لیے سارے خزانے دینے پڑ جائیں تو سارے خزانے دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن اب خزانوں سے کام نہیں چلے گا، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ایک گھڑی سارے دنیا کے خزانوں سے بھی بڑی دولت ہے۔ بندے کو اس کا احساس یہاں پہ نہیں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے؟ جب روح نکلنے کے قریب ہوتی ہے تب ہوتا ہے۔ تو بندے پر گزرنے والی ہر گھڑی اس گھڑی کے برابر ہے جس کی قیمت ساری دنیا ہے۔ صوفیاء کرام نے کتنی بڑی بات کہی، جو ہم کو ایک ایک سانس ہماری گزر رہی ہے یہ پوری دنیا کی دولت کے برابر ہے، اور اس کا صوفیاء کرام اعلان کرتے ہیں لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، موت کے وقت میں سمجھ میں آتا۔ اسی لیے بندہ موت کے وقت کیا کہتا ہے؟ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی؟ اب موت کے وقت میں یا مرنے کے بعد بندہ کہتا تھوڑی دیر مولا اور مدت دے دیتا۔ تو یہ ایک گھڑی اتنی قیمتی ہوتی ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا گیا جب بندے کی آنکھوں سے پردہ ہٹتا ہے، موت کے فرشتوں کو وہ دیکھتا ہے تو کہتا ہے اے حضرت ملک الموت مجھے ایک دن کی مہلت دے دو تاکہ میں اپنے اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کر لوں، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لوں اور اپنے لیے نیکیاں تیار کر لوں۔ تو فرشتہ کہتا ہے تمام دن ختم ہو گئے، اب کوئی دن باقی نہیں ہے۔ بندہ کہتا ہے کہ پھر ایک گھڑی کی مہلت دے دو۔ فرشتہ کہتا ہے ساری گھڑیاں ختم ہو گئی، اب ایک گھڑی بھی باقی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد میں روح نکالی جاتی ہے۔ روح جب حلق تک آ جاتی ہے اور غرغرہ کے وقت میں اس کی سانس بند ہوتی ہے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، نگاہوں سے پردے ہٹ جاتے ہیں، اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، سانسیں اکھڑنے لگتی ہے، آنکھوں سے پردہ اٹھتا ہے، بندہ حقیقت کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے، اور جب آخری سانس رہ جاتی ہے روح پرواز کرتی ہے تو سعادت مندی آگے بڑھ کر کے اسے اپنے دامن میں لے لیتی ہے۔ اس طرح جو ہے وہ بندے کی روح جب جسم سے پرواز کرے اور توحید پر ثابت قدم رہے تو یہ حسن خاتمہ ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ آخری سانس ہوتی ہے اور آخری لمحات میں اگر سعادت مندی کے بجائے بدبختی آگے بڑھتی ہے اور اس کو اپنے اندر لپیٹ لیتی ہے تو پھر بندے کی روح شک سے نکل کر یقین سے نکل کر شک میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور پھر یقین اس کا ختم ہو جاتا ہے، اور یہ برے خاتمے کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں موت کے وقت کھلتی ہیں، بندہ بھی تو اس چیز کا احساس نہیں کر پاتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اور وہ توبہ ان کی نہیں جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آئے تو کہے اب میں نے توبہ کی۔ اللہ نے فرمایا یہ توبہ نہیں ہے، فرمایا گناہوں میں لگے رہتے ہیں حتی اذا حضر احدهم الموت، جب موت آتی ہے تو کہتے ہیں قال انی تبت الان، اے اللہ میں نے اب توبہ کی۔ تو یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کون سی توبہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب، تو وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں۔ تھوڑی دیر کا مطلب کیا ہوا؟ تھوڑی دیر کا مطلب موت سے پہلے، تھوڑی دیر کا مطلب آخرت کی نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے، تھوڑی دیر کا مطلب وقت غرغرہ یعنی روح کے حلق میں آنے سے پہلے سانس اکڑنے سے پہلے جو توبہ کر لے وہ تھوڑی دیر میں توبہ ہے، اور جو اس کے بعد میں توبہ کرے موت کے بعد، روح حلق میں آنے کے بعد، آخرت نظر آنے کے بعد، تو پھر وہ توبہ نہیں ہے۔ تو توبہ کا وقت یہ ہے۔ اس توبہ کے وقت کو بھی ایسا نہیں کہ آدمی بے وقت توبہ کرنے لگے، بے وقت توبہ نہیں قبول ہوتی ہے، اس کا بھی وقت اللہ نے بیان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ آخرت کی نشانیاں ظاہر ہونے کے بعد وہ کسی کی توبہ قبول نہیں فرمائے گا۔
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت میں اس امت کا وہ شخص سب سے پہلے دنیا میں واپس لوٹنے کا سوال کرے گا. یعنی اللہ کی بارگاہ میں سب سے پہلے کون بندہ کہے گا اے اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے؟ وہ بندہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی تھی. وہ کہے گا اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں زکوٰۃ دے کے آتا ہوں. اور وہ بندہ جس نے استطاعت تھی لیکن حج نہیں کیا تھا، وہ کہے گا اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں نے حج نہیں کیا تھا، میں حج کر لیتا ہوں. اسی کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، بندہ کہے گا فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ دیتا ہوں اور نیکوں میں، صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہو جاتا. یعنی مجھے دنیا میں بھیج دے، میں نیک ہو کر کے آتا ہوں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں یہ جو آیت کریمہ ہے نا، یہ مسلمانوں پر بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. یہ جو کہا گیا نا کہ اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں صدقہ کر کے آتا ہوں، نیک کام کر کے آتا ہوں، بہت سخت ہے. کیونکہ اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو تمہیں تمہارا مال اور نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. پہلے اللہ نے یہ فرما دیا، پھر فرمایا بندہ تمنا کرے گا اللہ دنیا میں بھیج دے، میں صدقہ کرتا ہوں، نیک کام کر کے آتا ہوں. تو یعنی بندہ دنیا کے اندر اولاد میں اور مال میں اتنا نہ لگ جائے کہ زکوٰۃ بھی نہ دے سکے، حج بھی نہ کر سکے، نیک کام بھی نہ کر سکے، اور پھر قیامت میں کہے کہ مولا مجھے بھیج دے، میں نیک کام کر کے آتا ہوں. اگر بندہ اس میں غور کرے تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یہ آیت بہت سخت ہے ہمارے لیے. اور ایک قول کے مطابق بندے کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں ذرہ برابر اگر بھلائی ہوگی تو کوئی بندہ مرتے وقت میں دنیا میں مزید رہنے کا سوال نہیں کرے گا. یہ بھی بہت بڑی بات فرمائی صوفیاء کرام نے. اگر اللہ کی بارگاہ میں تھوڑی سی بھی بندے کو بھلائی مل جائے نا، وہ دنیا میں آنا نہیں چاہے گا. دنیا میں آنا چاہ رہا ہے اس کا مطلب بہت پریشان ہے وہاں پر. اور ایک روایت میں ہے جس کو آخرت میں ذرہ برابر بھی بھلائی کی امید ہو، اگر اسے دنیا شروع سے لے کے آخر تک سارے خزانے دے دیے جائیں کہ تو سارے خزانے لے لے، سارے خزانے لے لے، تب بھی بندہ کیا کرے گا؟ تب بھی وہ دنیا میں لوٹنا پسند نہیں کرے. بولے دنیا کے خزانے مجھے نہیں چاہیے، مجھے آخرت کی تھوڑی سی بھلائی چاہیے. لیکن بندہ کہہ رہا ہے اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت پریشانی کا وہ شکار ہو رہا ہے وہاں پر. اسی لیے کسی عارف نے بڑی پیاری بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے سے راز کی دو باتیں کہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے سے راز کی دو باتیں کہتا ہے، یہ الہام کے طور پر اللہ اس کے دل میں ڈالتا ہے. یہ دو راز کی باتیں کب ہیں؟ پہلی راز کی بات اللہ تعالیٰ اس وقت کہتا ہے جب بندہ پیدا ہوتا ہے. اپنے ماں کے پیٹ سے جب بچہ باہر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو الہام کے طور پہ فرماتا ہے میرے بندے میں نے تجھے دنیا میں پاک صاف کر کے بھیجا ہے، تجھے عمر کی دولت عطا کی ہے، میں نے تجھے اس پر امین بنایا ہے تاکہ یہ دیکھوں کہ تو کیسے اس امانت کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ دیکھوں کہ کیا تو اسی حالت میں مجھ سے ملے گا جس پر میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا. یہ پہلی راز کی بات اللہ تعالیٰ بندے سے ارشاد فرماتا ہے. اس کے بعد میں دوسری راز کی بات بندے کو اللہ تعالیٰ روح نکلتے وقت میں ارشاد فرماتا ہے میرے بندے تیرے پاس جو میری امانت تھی تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تم مجھ سے ملنے تک اپنے وعدے پہ قائم رہا، میری امانت کی حفاظت کی، اپنے وعدے کو پورا کیا، یا میری امانت کو تو نے ضائع کر دیا؟ اگر ضائع کر دیا تو میں تجھے سزا دوں، اور اگر تو نے اس امانت کی حفاظت کی ہے تو میں تجھے اس کی جزا عطا کروں. تو اللہ تعالیٰ یہ دو راز کی بات. اب آپ سوچ لیں ہم پیدا ہوئے تھے ہمیں یہ راز کی بات بتائی گئی تھی، ہم اپنی زندگی میں اس راز کی حفاظت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہے کہ نہیں بچا رہے؟ موت کے وقت میں دوبارہ ہم سے کہا جائے گا اور پھر پوچھا اس سے پہلے ہی بندے کو اللہ کی توبہ کی طرف آ جانا چاہیے. تو اس سے معلوم ہوا کہ بندے کی زندگی اس کے پاس امانت ہے. اگر حفاظت کی، امانت کا حق ادا کیا، تب تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت کچھ عطا کرے گا. اور اگر خیانت کی تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو برباد کیا اللہ تعالیٰ کی امانت سے وہ نکل گیا. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ بندہ جب سچی توبہ کر لے تو اس کے گناہوں کو مٹا بھی دیا جاتا ہے، جنت کا حقدار بھی بنا دیا جاتا ہے. ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں میں نے پتہ لگا لیا کہ میرے پروردگار نے کب میری مغفرت فرمائی. پوچھا گیا کیسے پتہ چلا؟ کہا کہ جب اللہ نے میری توبہ قبول فرما لی. اللہ توبہ کی توفیق دے رہا ہے نا تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تم پر کرم فرما رہا ہے. اور کوئی بندہ توبہ کرے تو اس کی پہچان کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ تو علماء نے فرمایا بندے کی توبہ اس وقت صحیح ہوتی ہے جب اپنی نفسانی خواہشات کو بھول جائے،
غم کے اندر مبتلا ہو، کبھی بھی غفلت کا شکار نہ ہو، اور گناہ کو پھر گناہ کی لذت کو یاد نہ کرے۔ ہوتا یہ ہے نا کہ بندہ جب گناہ چھوڑ دے اور اس کے بعد میں دل کے اندر گناہ کی لذت محسوس کرے نا تو دوبارہ وہ گناہ کی طرف جائے گا۔ جیسا کہ ایک اسرائیلی روایت ہے، کسی نبی نے ایک ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا جس نے کئی سال تک عبادت کی مگر اس کے باوجود بھی اس کی توبہ کے قبول ہونے کے آثار نظر نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عزت و جلال کی قسم اگر تمام زمین اور آسمان والے مل کر اس کی سفارش کریں تو بھی میں اس کی توبہ قبول نہیں کروں گا جب تک کہ اس کے دل میں اس گناہ کی لذت موجود ہے جس سے اس نے توبہ کی تھی۔ بندہ اگر شراب پیتا تھا، شراب چھوڑ دیا، اب بھی بیٹھ کر کے وہ شراب کی لذت کو یاد کرتا ہے تو ایک نہ ایک دن وہ شراب کی طرف چلا جائے گا۔ بدکاری کرتا تھا، توبہ کر لیا، لیکن سوچتا ہے کہ مجھے بدکاری میں کیا لطف ملتا تھا، تو کبھی نہ کبھی دوبارہ بدکاری کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ تو بندہ توبہ کر لے تو جو گناہ کی جو لذتیں ہوتی ہیں ان لذتوں کو دل و دماغ سے نکالنا ضروری ہے۔ جس کے دل میں گناہ کی لذت موجود ہو تو پھر وہ کبھی نہ کبھی دوبارہ گناہ کی طرف ضرور پلٹتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب آپ کسی پیر کامل سے مرید ہوتے ہیں اور پیر کے پاس جاتے ہیں تو پیر سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ کہو میں توبہ کرتا ہوں اپنے تمام گناہوں سے، اے اللہ میری توبہ قبول فرما اور مجھے نیکیوں کی توفیق عطا فرما۔ سب سے پہلے توبہ ہی کروائی جاتی ہے، اور توبہ اگر بندہ نہ کرے تو پھر اس کے بعد میں کامیابی کی سبیل نظر نہیں آتی ہے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا توبہ کرنے والے کو کیا کرنا چاہیے، توبہ کرنے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا ایسا شخص اپنی زندگی کو 2 دنوں کے درمیان سمجھے، ایک دن گزر گیا، ایک دن آنے والا ہے وہ پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا، تو اس کے بیچ میں وہ 3 کام کرے۔ جو دن گزر گیا اس پر نادم ہو، مغفرت طلب کرے۔ جو دن باقی ہے اس میں لوگوں سے میل جول، غلط لوگوں سے میل جول نہ رکھے اور اپنی غذا کو پاک رکھے، تب جا کر کے وہ بندہ کامیابیوں سے ہمکنار ہوگا، تب جا کے وہ بندہ اپنی کامیابیوں سے ہمکنار ہوگا۔ اور جو بندہ گناہ کرے اور اپنے گناہ کو ہلکا سمجھے تو وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ روایت میں آتا ہے مومن وہ ہے جب گناہ ہو جائے تو یہ سمجھے کہ میں پہاڑ کے نیچے آ گیا ہوں، پہاڑ ابھی گرنے والا میرے اوپر۔ اور جو منافق ہوتا ہے وہ کیا سمجھتا ہے گناہ کر کے، وہ مکھی میرے اوپر بیٹھ گئی ہے ایسے ہاتھ سے اڑا دیتا ہے، بس مکھی تھی میں نے اڑا دیا ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اس طرح کے جو لوگ رہتے ہیں گناہ کا ان پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ خود دیکھ لیں جب نیک آدمی گناہ کر لیتا ہے نا بہت افسوس کرتا ہے، اور بگڑے ہوئے لوگوں کو تو گناہ پہ گناہ کرتے جاتے ہیں انہیں کچھ پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک کو چھوٹے سے گناہ پر بھی پکڑے جانے پر ڈرنا چاہیے، کبھی چھوٹے گناہ پر بھی اللہ پکڑ لیتا ہے۔ اور ایک حدیث قدسی اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اللہ نے اپنے ایک ولی کی طرف وہی فرمائی ہدایت کی کمی کی طرف مت دیکھ، یہ دیکھ کہ ہدایت دینے والا کتنا بڑا ہے، اور گناہ کے چھوٹے ہونے کو مت دیکھ، یہ دیکھ کہ جس کی نافرمانی کر رہا ہے وہ ذات کتنی بڑی ہے۔ تو بندہ اگر یہ تصور کر لے تو کبھی بھی وہ گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ تو عزیزان مکرم یہ جو عشرہ ہے یہ عشرۂ مغفرت ہے، اور اس عشرے کے اندر اللہ کی طرف سے بخشش کی بارشیں نازل ہوتی ہیں۔ خوب توبہ کریں، سحری میں توبہ کریں، افطاری میں توبہ کریں، اور دیگر اوقات کے اندر نمازوں کے درمیان میں توبہ کے اندر لگ جائیں۔ اگر توبہ میں لگ جائیں گے تو پھر دیکھو اس کا نتیجہ کتنا شاندار نکلتا ہے۔ انشاءاللہ کل کی محفل میں میں یہ بتاؤں گا کہ بندہ توبہ کر کے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس رحمت و مغفرت کے مولا مہینے میں مولا ہمیں رحمت و مغفرت سے مالا مال فرما دے۔ اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش کا سامان پیدا فرما دے، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما دے، ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔